بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز گروپ ممبران، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ برتھ ڈے منانے سے متعلق سوال پوچھا گیا اس گروپ میں، تو جواباً یہ کہا گیا ہے کہ ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، بلکہ اس سال کے اس موقع پر خوشی کے طور پہ اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا ان سے کھاتے ہیں، اور ایک گیدرنگ سی ہو جاتی ہے، اس میں گپ شپ اور گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ کیک کاٹنے کی نفی بھی کی گئی کہ ہم بالکل اس طرح سے برتھ ڈے نہیں مناتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سال کے تعین کر کے سال کے اعتبار سے سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، یہی سرے سے غلط ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کو کہ وہ کرسمس مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں۔ تو یہ جو سال کے اعتبار سے یہ جو طرز طریقہ اختیار کر رکھا ہے سال کے اعتبار سے، یہ خالصتاً یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ہر ہفتے کے اعتبار سے دن کو خاص کیا کرتے تھے اپنی برتھ ڈے منانے کے لیے۔ اور ان کا کیا طریقہ ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن، منڈے کے دن کے روزے سے متعلق پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے یہود و نصارہ کے اس طریقے کی مخالفت کرنی ہے، جیسا کہ ہمیں ہر عمل میں مخالفت کرنے کو کہا گیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہاں تک کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں، یہ ساتھ 11 کا ملائیں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کریں گے۔ تو یعنی کہ ہر نیک عمل میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہم نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، بے شک کیک وغیرہ نہ کاٹے جائیں اور اس طرح سیلیبریٹ نہ کیا جائے برتھ ڈے کو، لیکن اگر بات صرف ہے کھانے پلانے تک کی بھی، تب بھی سال کا اعتبار نہ رکھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا اعتبار نہیں رکھا کہ میں سال کے فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوں تو میں اس تاریخ روزہ رکھوں گا، نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا اعتبار کیا اور ہر سوموار کے دن روزہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے دوستوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو دعوت نہیں دی کھانے پر، بلکہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر کریں جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم اپنی سالگرہ کا جو دن ہے اس کو سامنے رکھیں کہ یہ دن کون سا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی دن آتا ہے ہفتے کا، تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں یا نوافل پڑھیں، صدقہ کریں۔ مزید برتھ ڈے منانے کے حوالے سے ایک بیان آیا ہوا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ فرعون سے ہوئی ہے، کہ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ تو جب اس نے یہ سال کے اعتبار سے برتھ ڈے منانی چاہی، یعنی کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہا، تو کیسے، کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آج بڑا کام ہوا، ہم پیدا ہوئے تو کیا ہوا، ہم نے یعنی کہ کیا کیا، میں، آپ یا باقی کوئی پیدا ہوئے تو کیا ہوا، کیا بڑا ہو گیا؟ لیکن فرعون نے اس سوچ اور اس کے تحت یہ منائی کہ میں پیدا ہوا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو وہ کہتا کہ آج کے دن خدا پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے متعلق کہتا۔ تو اس کا جو یہ سمجھیں کہ ایک لنک مل رہا ہے وہ شرک کے ساتھ ہے۔ تو برتھ ڈے سال کے اعتبار سے اس کو منانا یا کچھ بھی اس کا اہتمام کرنا سال کے اعتبار سے، تو اس کا جو بھی یعنی کہ اس کا تعلق اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔
اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک مسلمان کی یہ شایع نشان نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ مسلمان مرے لیکن جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے تو وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑا ہو۔ ایسا درست نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے دیکھیں معاملات زندگی کو، تو ہم یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ اپنی عبادات، یہ عبادات رسومات، ان میں دیکھ لیں آپ کس قدر دوسرے سے وہ چیز لے رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ڈریسنگ کو دیکھیں ہم، اور شادی بیاہ کو دیکھیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہم دوسروں سے لے رہے ہیں، جن کا لینا، جن اعمال کا لینا ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ بدعت کہلائے گا۔ جہاں پر بات ہوئی ہے گیدرنگ کے حوالے سے، یا کھانا پلانا کھلانا یہ سب کچھ، تو اس حوالے سے یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ سال کا اعتبار کرنا ہی درست نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ سے ہمیں یہ نہیں ملتا، بلکہ یہ یہود و نصارہ سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ وہ سال کا اعتبار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اس دن کھانا پلانا یا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ سال کا اعتبار ہم نے نہیں کرنا، بلکہ ہر ہفتے کا اعتبار کر کے ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، یا نوافل ادا کریں، یا پھر صدقہ و خیرات کریں، اور اسی کے ساتھ دعوت دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوت کس طرح سے؟ اگر آپ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو دعوت دیں کہ افطاری ہے، یا رات کو کچھ کھانا پینا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور گیدرنگ کے حوالے سے، گیدرنگ کے حوالے سے تو اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ 5 نمازوں میں جمع ہوں۔ جیسے 5 بار اذان ہوتی ہے تو دوست ہیں محلے کے آس پاس کے، تو وہ 5 نمازوں میں مسجد میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کے حالات زندگی معلوم کریں، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کسی کو کسی طرح کی مدد چاہیے تو اس کے حال احوال سے آگاہی حاصل کی جائے، پھر اس کی مدد کی جائے۔ اسی طرح ہر ہفتے کے اعتبار سے بھی ہمیں گیدرنگ کا موقع دیا ہے۔ کس طرح؟ جمعے کے اس میں، کہ جمعے کی نماز کے لیے سب لوگ ایک بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں اکٹھے ہوں، وہاں نماز سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کے حالات زندگی معلوم کریں، پریشانی ہے کوئی تو اس سے آگاہی حاصل کر کے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اگر یہ گیدرنگ کی بات کی جائے تو ہفتے میں بھی ہو سکتی ہے یہ ایک بار، اور روزانہ بھی 5 بار ہو سکتی ہے، جس قدر ممکن ہو۔ اچھا، برتھ ڈے کے حوالے سے مزید ایک جو آخری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں تو اتنا وہ نہیں مجھے یاد کہ میں نے کبھی برتھ ڈے منائی ہو یا ایسا کوئی اہتمام کیا ہو، لیکن جہاں تک آپ مناتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اس کا احساس ہوگا آپ میں سے ہر ایک کو، کہ کبھی کسی شخص پر، کسی آپ میں سے کسی نوجوان پر ایسے حالات آئے ہوں گے کہ اس کے پاس وہ پیسے نہ ہوں اتنے جس سے وہ پارٹی دے سکے، ٹریٹ دے سکے، تو اس کی یعنی کہ دل اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اب میرے پاس حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اور میں دوسروں کو کھلاؤں۔ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں بھی ہوتا ہوگا تو کسی ایک کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک مجبوری ہوتی ہے، سال کا ایک بنا ہوا ہے کہ برتھ ڈے ہے، اس کے لیے میں نے پیسے یہ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اچانک سے کوئی حالات ایسے آئے گے کہ پیسے ادھر لگ گئے، پھر ادھار کر کے یا کسی بھی طرح سے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی، اور ایک تکلفات ہیں، یہ تکلف ہے کہ اب دوسرے دوست ہیں ناراض ہوں گے، یا وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے کھانا کھلانا ہے یا اس طرح سے ٹریٹ دینی ہے۔ تو ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ تکلف نہیں ہے، تکلفات نہیں ہیں، ان سے بچا جائے اور آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جیسے کہ کھانے کے لیے کوئی آ گیا، مہمان آ گیا تو اس کے کھانے کے لیے جو کچھ ہے پیش کر دو، ٹھیک ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ تو اس میں یہ بھی ایک بڑی خرابی آتی ہے کہ اس سال کے اس موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر، تو وہ کبھی انسان کے پاس نہیں بھی کچھ ہوتا، اور وہ دل اس کا خوش نہیں ہوتا، دل ہی دل میں وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، کہیں اس کی سوچیں اور ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے
یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ مزید برتھ ڈے کے موقع پر یہ خرابی آتی ہے یا نیو ایئر کے موقع پر کہ جہاں ہمیں یہ اپنے بارے میں ایک محاسبہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا یہ سال کیسا گزرا ہے، میں نے کون سے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، یہ کون سے نیک اعمال کیے ہیں، بندہ اس سوچ اور فکر سے یعنی کہ وہ بڑی ہو جاتا ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے دوستوں کی گیدرنگ میں، کھانا پینا، پارٹی، یہ وہ، گھومنا پھرنا، واپس آتا ہے، بس اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے تو اس دن یعنی کہ گھر سے باہر ہی نکلنا چاہیے، بلکہ گھر میں ایک مصلی بچھا کے یا اپنی الگ کمرے میں بیٹھ کے وہ سوچے اس بارے میں کہ وہ اس نے گزشتہ سال اس کے کیسے اعمال رہے ہیں، اس نے کیسا وہ سال گزارا ہے جو اس سے چھوٹ گیا، چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آنے والا وہ وقت، اس نے کون کون سے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا اور کون کون سے ایسے اچھے اعمال کیے ہیں جو کل قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک گیدرنگ پارٹی یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ شیطان ہے جو اس شخص کو ان کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، جب کہ وہ سال کا آخری دن ہوتا ہے یا نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، یا وہ کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ ایک سوچ سکتا ہے یا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بس اسی دنیا کے کھیل تماشے میں اسے لگا دیتا ہے کہ بس اس کا اس طرف ذہن ہی نہیں جائے کہ اس نے گزشتہ سال کیسا گزارا، آئندہ کے لیے وہ کیا اپنے رب کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کیا معاہدے وعدے کرنا چاہے گا، تو شیطان اس کو ادھر لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ پھر لغویات میں سے آئے گا، اور یہ کہ انسان اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ تو میرا تو اس حوالے سے یہ موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو، صحیح بات کو، دین کی صحیح بات کو سمجھنے، قبول کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔